پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کل کے سبق کو آگے بڑھائیں گے۔ جو کل ہم سبق پڑھ رہے تھے وہ تھا یہ ماحولیاتی آلودگی۔ تو اسی کو ہم آج آگے بڑھائیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ جو مصنف ہے وہ ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ ہوا، پانی اور خوراک ہر جاندار کی بنیادی ضرورت ہے۔ جو کوئی بھی زندہ چیز ہے اسے پانی، ہوا اور خوراک، ان تینوں چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن یہ سب آلودگی کا شکار ہیں۔ لیکن یہ سب چیزیں ضرورت تو ہے، لیکن یہ سب چیزیں آج آلودہ ہو چکی ہیں۔ خوراک کو ہی لے لیجیے۔ اناج، سبزیوں اور پھلوں کی زیادہ پیداوار کے لیے کیمیاوی کھاد کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو ہم اناج کھاتے ہیں، جو سبزیاں ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں، جو میوے ہوتے ہیں، ان کی زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے ہم مختلف طرح کی وہ کھادیں استعمال کرتی ہیں۔ کیمیاوی کھاد کے ساتھ ساتھ کیڑا مار دوائیوں کا چھڑکاؤ بھی کیا جاتا ہے، اور ان کیڑوں سے بچانے کے لیے ہم ان پھلوں پر مختلف دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں، کیڑے مار دوائیاں جن سے کیڑے مارے جاتے ہیں۔ یہ دوائیاں فصلوں کو بیماریوں اور زمینی کیڑوں سے محفوظ رکھنے کے کام تو آتی ہیں، لیکن ان کیڑا مار دوائیوں میں ایک قسم کا زہر بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ صحیح بات ہے کہ ان دواؤں سے ہم ان فصلوں کو زمین یا جو ہوا میں مختلف طرح کے کیڑے ہوتے ہیں ان سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس میں ایک جو خراب چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان دواؤں کے اندر ایک قسم کا زہر موجود ہوتا ہے۔ دواؤں کا کچھ حصہ فصل میں ہی رہ جاتا ہے، کیونکہ ان دواؤں کا پورا جو حصہ ہے یہ ان میں سے اس کا تھوڑا حصہ ان فصلوں میں رہ جاتا ہے۔ جب ان غذاؤں کو استعمال کیا جاتا ہے تو یہ زہر ہمارے جسم میں شامل ہو جاتا ہے، اور بعد میں جب ہم ان غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں تو ان غذاؤں کے ساتھ ساتھ جو یہ زہر ہوتا ہے ہمارے جسموں میں شامل ہو جاتا ہے اور بہت سی بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے، اور اسی زہر کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں ہمارے جسموں میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ موٹر گاڑیوں اور کارخانوں کی مشینوں سے نکلنے والا دھواں ہوا کو آلودہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب موٹر گاڑیاں یا کارخانے جو ہوتے ہیں ان میں جو مشینیں استعمال کی جاتی ہیں ان سے بھی جو دھواں نکلتا ہے وہ ہوا کو آلودہ کرتا ہے۔ یہ دھواں نہ صرف انسانوں بلکہ تمام جانداروں اور پیڑ پودوں کے لیے بھی خطرناک ہے۔ یہ دھواں جو ہے انسانوں کے لیے بھی مضر ہے، اور جو باقی جاندار ہیں، پیڑ پودے ہیں، ان سب کے لیے یہ خطرناک ہے۔ کیمیاوی مرکبات کے استعمال کی وجہ سے خلا میں موجود اوزون گیس کی پرت میں سوراخ پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ کیمیاوی مرکبات جو ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال جب ہم کرتے ہیں تو ایک پورا جو ہوا ہے اس کے اوپر ایک پرت بنی ہے جسے اوزون لیئر کہتے ہیں، جسے پروٹیکٹیو لیئر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لیئر جو ہے جو آفتاب سے ہمارے پاس جو روشنی آتی ہے اس میں ایک روشنی کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جو اگر ڈائریکٹلی سیدھے زمین یا کسی جاندار پر پڑے تو اس میں بہت ساری بیماریاں، کینسر جیسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس کو روکنے کے لیے قدرت نے کیا کیا ہے، ایک لیئر بنائی جسے اوزون لیئر کہتے ہیں، اور اس اوزون لیئر میں ان جو یہ کیمیاوی مرکبات ہیں ان سے سوراخ پیدا ہو گئے ہیں۔ اوزون ایک ایسی گیس ہے جو سورج سے آنے والی خطرناک شعاعوں کو زمین تک نہیں آنے دیتی۔ اب یہ اوزون کیا ہے؟ ایک ایسی گیس ہے جو سورج سے آنے والی جو خطرناک شعاعیں ہوتی ہیں انہیں زمین تک نہیں آنے دیتی ہے، رستے میں ہی روکتی ہے۔ یہ شعاعیں اس قدر
खतरनाक होती हैं कि ज़मीन तक पहुंच जाए तो जानदारों में जिल्लत का कैंसर पैदा हो जाए। ये जो शाये हैं ऐसी खतरनाक होती हैं कि अगर ये ज़मीन पर पहुंच जाए तो जानदार जो हैं, इन जानदारों में जो सिकिन है, जिल्लत है, इसका कैंसर हो सकता है। सच तो यह है कि हम अपनी हिजानी दौर से गुजर रहे हैं। असल में बात यह है कि हम एक हिजानी दौर से गुजर रहे हैं जहां लोग सिर्फ एक दूसरे से आगे दौड़ने की कोशिश में हैं। एक तरफ इंसानी तरक्की का एक बढ़ता हुआ सैलाब है, दूसरी तरफ इसकी तबाहकारियां हैं। तो आज का दौर जो है इसमें क्या है, एक तरफ इंसान तरक्की की नई नई मंजिलें तय करता है, लेकिन इसके साथ साथ मुख्तलिफ तबाहकारियां भी पैदा कर रहा है। कुछ लोग को अब चिल्ला कर ये कहने लगे कि तरक्की तो कीकड़े की तरह है, जो देखता तो है आगे की तरफ और चलता पीछे की तरफ। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इतने परेशान हैं इस हालत से कि वो ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये आज की जो तरक्की है ये केकड़े की तरह है, जो देखता तो है आगे, ये कहाँ देखता है, आगे की तरफ देखता है लेकिन पीछे की तरफ चलता है। इस तरक्की का कुछ भरोसा नहीं, और ये तरक्की जो हम कर रहे हैं इस तरक्की का कोई भरोसा नहीं कि आगे जाकर ये हमें किस सिमत में ले जाएगी। शुक्रिया।